ہم کلام ہو جاؤں اور ذرا ان سے بات کروں اور آپ اس دوران سیٹ میں موجود رہیں گے تو سیٹ کی رونق میں اضافہ رہے گا. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز ہوا. خدائے بزرگ و برتر کے لیے سب حمد و ثنا کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. یہ ہے خادم کو کہتے ہیں وسیم بادامی، یہ ہے ARY ڈیجیٹل، اور یہ ہے شان رمضان 2023 الحمدللہ کہ جس سے بھی آپ کو مزید روشناس کراتے ہیں. لیکن انشاءاللہ روزانہ آج ہم اپنے معمول کے وقت سے کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے چاہا بشرط صحت و سلامتی و زندگی، روزانہ صبح 2 بجے یا رات 2 بجے جو بھی کہہ لیجئے، شان سحر کا آغاز انشاءاللہ ٹھیک صبح 2 بجے ہو جائے گا روزانہ جناب قاری ویزور قاسمی صاحب کی آواز سے، تلاوت کلام پاک سے. اور ہم نے ظاہر قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ہر آیت ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اس دفعہ کچھ خاص موضوعات کا آیات کے اعتبار سے انتخاب بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح جب قاری صاحب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ ان آیات کا عکس یا ان آیات کو دیکھ بھی رہوں گے اپنی سکرینز پر بھی، یہاں ہماری سکرینز پر بھی، تاکہ ہم ساتھ اس کو دہرا بھی سکیں اور زیادہ متوجہ ہو سکیں. تو یہ جو گوشہ ہے یہ سمجھ لیجئے گوشہ تلاوت ہے، اور یہاں سے اس نشریات کا ہوگا آغاز روزانہ. اب یہ جو شان رمضان ہے جو کہ الحمدللہ میں بہت ہی عاجزی سے بات کہہ رہا ہوں کہ جو کہ الحمدللہ بہت سارے دنیا بھر میں، پاکستان میں اور دنیا بھر میں رہنے والے جو عالم اسلام کے جو مسلمانان ہیں ان کے لیے الحمدللہ کوئی مانوس نام ہے. اب یہ کیا ہے، یہ شہر رمضان کیا ہے؟ تو آپ یوں سمجھ لیجئے سب سے پہلے تو کہ یہ جو اس دفعہ کا جو ہمارے شان رمضان ہے، میں اس کو ایک عنوان دیتا ہوں اور آپ اس کا لطف لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ بتائیں گے کہ عنوان ٹھیک دیا ہے نہیں. گویا یہ جو ہمارا اس دفعہ کا سیٹ ہے، اب یہ میں صرف ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اس لیے اس کا میں محتاج ہوں، اس لیے میں لفظ سیٹ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ یہ سیٹ نہیں ہے، یہ ایک محفل ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے. ہمارے شب و روز یہاں پر گزرتے ہیں، یہاں پر گوشہ تلاوت ہے، یہاں پر گوشہ نعت ہے، یہاں پر گوشہ علم ہے اور سب کچھ ہے. اس شان رمضان کے سیٹ کو ہم باغ رمضان کو عنوان دیتے ہیں. یہ ہے باغ رمضان، اور جو آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ اس اتفاق بھی کریں گے. تو یہ بالکل قاری صاحب کے ساتھ ہی یہ ہمارا ایک کہہ لیجیے گارڈن ہے، ویسے تو پورا شہر ہی ایک باغ کا سما پیش کر رہا ہے. یہ جو ایریا ہے یہ اطفال کے لیے، یہ گوشہ اطفال ہے، یہ بچوں کے لیے مخصوص ہے. ہماری جو بچوں کے ساتھ نشست ہوگی وہ انشاءاللہ روزانہ یہاں پر ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ بچوں کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ شان رمضان کے سیٹ میں جہاں بچوں کی جو ہے وہ بچوں کا جو ایریا تھا وہ اتنا تھا، یہ اب بڑھ گیا ہے. لیکن یہ جو بچوں نے اپنا ایریا بڑھایا ہے یہ لینڈ گریبنگ سے نہیں بڑھایا ہے، بلکہ ان کے دلوں میں ہماری محبت بڑھ رہی ہے اور آپ کا رسپانس اتنا آ رہا ہے کہ ہم نے ان کا ایریا اور بڑا کر دیا. تو یہاں پر ہم آرام سے یہاں بیٹھ کے آپ کے، میرے، ہم سب کے پسندیدہ ڈاک صاحب سے اور تمام تر بچوں سے ہم یہاں پر لگائیں گے گپ شپ انشاءاللہ. میں نے اس کو کیوں باغ رمضان کا ہے میں اس کا آپ کو مزید بتاتا ہوں، لیکن ذرا پہلے میں آگے چلوں تاکہ اس سیٹ پر موجود وہ افراد کہ جن کی وجہ سے مجھے بہت انرجی ملتی ہے، مجھے سیٹ پہ اکیلا اکیلا فیل نہیں ہوتا. کبھی میں ذرا ڈاؤن ہو جاتا ہوں تو میں ذرا ان کے پاس جا کے ذرا ہنس کھیل لیتا ہوں. اور جو آن ایئر آپ ان کو سنتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ سنتے ہی ہیں، جو آپ لطف لیتے ہیں وہ تو لیتے ہی ہیں، اور ان کے بغیر ہماری ہر نشست نامکمل ہوتی ہے. آئیے شان رمضان 2023 کے باغ رمضان میں گوشہ تلاوت سے آغاز کرتے ہوئے میں گوشہ اطفال سے ہوتے ہوئے گوشہ نعت کی طرف آتا ہوں اور آپ کو ملواتا ہوں اپنے تمام تر ساتھیوں سے. جناب زہیب اشرفی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تشریف رکھیے، کرتے ہیں بات کرنے والا. جناب قاری محسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزاج بخیر؟ آپ سب کے جانے مانے پہچانے ہیں نام محمود بھائی ہمارے. جناب محمود اشرفی صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرا بھائی، میرا دوست وسیم صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تشریف رکھیے. سب کو شان رمضان 2023 میں بہت بہت خوش آمدید، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سفر آسان بنائے. اور اس سال کے تو ماشاءاللہ آپ کتنی مرتبہ اس پچھلے رمضان اور اس رمضان کے دوران آپ کتنی مرتبہ مدینہ منورہ، اور چونکہ یہ سوال اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہم ہر سال یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں بار بار ہمیں مدینہ منورہ کی اور خانہ خدا کی زیارت نصیب فرمائے. تو یہ شرف جتنی بار آپ کو حاضری ہوئی الحمدللہ الحمدللہ. یہ شان رمضان کی رونقوں، برکتوں اور روحانیت پر میرا اعتماد بہت بڑھ گیا جب پچھلے سال میں نے بڑی یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، پھر حج کا شرف بخشا، پھر 12 عمرے کا شرف بخشا، 1 سے زائد مرتبہ.
4 دفعہ جانا ہوا ہے اس سال میں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. اچھا میں یہ چاہتا ہوں, میں نے ابھی سیٹ کا جو ہے نا پورا ایک تعارف کرانا ہے لوگوں سے, لیکن میں اور ہم آپ سے نعت تو سنیں گے اگلے سیگمنٹ میں باقاعدہ, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی گوشہ تلاوت سے ہم آئے, اتنا روحانی ماحول ہے, تو مجھے اگر حمد کے کسی بھی حمد کے آپ 1-2 اشعار سنا دیں, تاکہ میں چاہتا ہوں بس تلاوت کے ساتھ وہ حمد ہو جائے, پھر ہم آگے بڑھیں. نعت تو ہم سنیں گے اگلے سیگمنٹ میں باقاعدہ, کسی بھی حمد کے آپ 2 اشعار سنا دیں تاکہ ذرا ایک سما بن جائے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہ ہوں, سبحان اللہ, گدا کر دے. کیا کہنے, گدا کو بادشاہ یا بادشاہ ہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سبحان اللہ, کسی کو کر دے. کیا کہنے, میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. سبحان اللہ, جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی, اور اسے پھر کون پکڑے جس مولا تو رہا کر دے. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر. اور زہیب بھائی, ہم نے انشاءاللہ جو ہمارا قصائص کا سیگمنٹ ہے اس میں ہم نے قرآن مجید نے جس واقعے کو احسن القصص کہا, بہترین واقعہ کہا, جناب یوسف علیہ السلام کا, اس داستان سے ہم نے آج آغاز کرنا ہے. تو اسی کلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک شعر ہے, وہ سنا دیجئے وہ شعر. کبھی کنواں کیا کہنے ہیں, کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف. ہائے ہائے, کبھی کنواں سبحان اللہ, کبھی منڈی اللہ اللہ, کبھی پھر قید میں یوسف. ہائے ہائے, کبھی تو مصر کا قیدی, مصر کا بادشاہ کر دے. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ, کیا کہنے, کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. سلامت رہیے. بہت ساری فرمائشیں ابھی سے آ گئی ہیں میرے پاس, جو کہ میں نے آپ کو فردن فردن بتاتے جانی, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ سارا مہینہ ہم نے کلام سننے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ جو سیٹ ہے نا, اور یہ جو منظر ہے, یہ جو جگہ ہے, اس سب سے ہمارا رشتہ بڑا عجیب ہے. ایک بڑی فیسٹیوٹی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے جب ماہ رمضان آ رہا ہوتا ہے, نروسنس ہوتی ہے بہت. میں آپ کو بتاؤں, اللہ کا شکر ہے ابھی اب آپ لوگ ساتھ ہو گئے تو ذرا ہمت حوصلہ بڑھ گیا ہے, ورنہ آج شان رمضان کے آغاز سے پہلے میں جتنا نروس تھا, میں شان رمضان کے سفر میں کبھی اتنا نروس نہیں ہوا ہوں. پہلی شان سحر سے پہلے, کیونکہ میرے شان رمضان کے سفر میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اچانک عید تو ہوتی رہی ہے کہ بھائی کل روزہ نہیں ہے, یا بھائی کل روزہ ہے, آخری والا. یہ والا منظر نا, یہ کبھی نہیں ہوا کہ رات 9 بجے تک وسیم مدامی صاحب آرام سے آرام کر رہے ہیں, 11th آ رہا ہے, یہ وہ. کچھ افراد تو گھر پہ جاتے بھی پائے گئے ہماری ٹیم کے کہ بھائی چلو خدا حافظ ہو گیا, کل ملیں گے, ان کو واپس طلب کیا گیا, اور اچانک پھر یہ ہو گیا. تو اس لیے ہم بڑے نروس تھے. لیکن اس سیٹ سے ہمارا ایک جو رشتہ ہے وہ بڑا ایک ایموشنل رشتہ بھی ہے. آپ سب جانتے ہیں, ہم سب کیسے بھول سکتے ہیں کہ یہ اس سیٹ کا چپا چپا, اس سیٹ کا کونا کونا ہمیں جنید جمشید صاحب کی یاد دلاتا ہے. اور خاص طور پر جب ہم آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے وہ ساری ایکسائٹمنٹ یاد آتی ہے کہ ہم کس طریقے سے رمضان سے کچھ دنوں پہلے ہمارا تواتر کے ساتھ ہماری بات چیت کا آغاز ہو جاتا تھا, ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے, اس سیٹ پر ان کے قہقہے ہوتے تھے. تو میرا دل سچی بات یہ ہے کہ بہت اداس بھی ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں ہوتے تو ایک بہت ایک اچھا اور ایک
ایک اور منظر ہوتا. لیکن مجھے میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ بہت ایک اچھی جگہ پر ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں وہ سب یاد آتا ہے, تو اس لیے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سب ضرور جنید بھائی کو اپنی دعاؤں میں آپ بہت یاد رکھیے گا. جنید جمشید صاحب کو, شاہ رمضان کی ان 7 ان کو بہت یاد رکھیے گا. امجد صابری صاحب کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. تو اس لیے میرا جی چاہتا ہے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں, جنید بھائی آغاز میں یہاں الہی تیری چوکھٹ پڑھا کرتے تھے, میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک شعر اس کا پڑھ لیں, ایک 2 شعر, تاکہ وہ ذرا جنید بھائی یاد کر لیں. اور میں سب سے بھی چاہوں گا, آف کورس پاکستان میں رمضان نشریات کے بانی رہے ہیں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, ان سے ایک کریڈٹ کوئی نہیں لے سکتا, ہی ڈیزروز اٹ, کہ ان کے بغیر پہلا رمضان ہے. آپ سب اپنی دعاؤں میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو بہت یاد رکھیے گا. ہم بہت ان کو یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمان کے درجات بہت بلند کریں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے انشاءاللہ. اور مزید بات کریں گے اس پہ بھی. تو جنید بھائی کو یاد کرتے ہوئے میں ایک 2 شعر پڑھ لیتا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر, اے اللہ لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں, یہاں میں ٹیم سے گزارش کروں گا اگر ہم ممکن ہے, اگر ہمارے لیے, اگر ہم کیا خانہ خدا کے براہ راست مناظر اگر دیکھ سکتے ہوں تو ہمیں ضرور دکھائیے گا, کہ جو کہ ہم انشاءاللہ سارا مہینہ انشاءاللہ آپ کو ہم دکھاتے بھی رہیں گے. خانہ خدا, خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے براہ راست مناظر اگر ممکن ہو تو ابھی دکھائیں گے, ورنہ کچھ لمحات میں دکھاتے ہیں. یہ تیرا گھر ہے, تیرے مہر کا دربار ہے مولا, سراپا نور ہے, ایک محبت انوار ہے مولا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے منظر براہ راست, یکم رمضان المبارک سعودی عرب براہ راست خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں فرزندان توحید, اللہ تعالیٰ کے چوکھٹ پہ حاضر ہوئے میں. تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں, نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں. زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر, خدا تو فضل فرما اس زبان بے زبانی پر. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا, سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. اللہ تعالیٰ جناب جنید جمشید صاحب کے, جناب امجد صابری صاحب کے, جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے درجات کو بہت بہت بلند فرمائے انشاءاللہ, اور وہ سب بہت خوش ہوں یہ سارے مناظر دیکھ کے انشاءاللہ. تو آپ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر, ہم بار بار اس کی زیارت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اور خانہ خدا کی زیارت ہم بار بار کرنے کا شرف حاصل کرتے رہیں گے. آئیے ابتدائی نشست میں دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس رمضان سے یا اگلے رمضان تک ہم سب کو بار بار اس منظر کو وہاں کھڑے رہ کر دیکھنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. اس باغ رمضان کا اس سے اچھا
وقت کب ہو سکتا ہے؟ چونکہ رمضان عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، اور یہ تو ہے بھی بہار کا موسم ہے. اسپرنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. یہاں پر کہ اسپرنگ ہالیڈیز ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر. تو یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بس یہ ہم کہ دنیا کے کسی خوبصورت مقام پر کسی خوبصورت ویلی کے بیچ کھڑے یہ محفل سجائے ہوئے ہیں. یہ ساری جو تصاویر اور یہ سارا منظر جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات جو بہترین مطلب خوبصورت ترین مناظر سے بھری ہوئی ہے، یہ اس سے انسپریشن لی ہوئی ہم نے، اور وہ مناظر آپ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہاں پر ہم نے کچھ کو تو عملی طور پر یہاں پر لگایا بھی ہے. تو بس آپ یہی لطف لیجئے، اور یہی منظر ہے اس باغ رمضان 2023 کا انشاءاللہ، کہ جہاں پر یہ میرا علاقہ ہے جی. یہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا بھائی یہاں پر پایا جائے گا زیادہ. علماء کے ساتھ ہماری نشست یہاں پر ہوگی انشاءاللہ، اور جو قصائص کا سیگمنٹ ہے وہ ہم یہاں کھڑے رہ کر، اور شاہنامہ اسلام وہ سب ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس جگہ پر انشاءاللہ. پھر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم نے انشاءاللہ کوئز کمپٹیشن ہوگا یہاں پر، اور ساتھ ساتھ اس دفعہ ہم نے بیت بازی اور تقریر کا مقابلہ، کیونکہ بہت لوگوں کا اس حوالے سے اصرار تھا اور تجاویز تھیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہے. کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو شان افطار میں ہمارے ساتھ رہنا ہے. آج ہم شان افطار کا آغاز کتنے بجے کر رہے ہیں مجھے بتائیے گا، تاکہ ہم ویورز کو بتا دیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ نے شان افطار میں ہمارے ساتھ رہنا ہے کہ کوئز کے علاوہ اور کیا کچھ ہے. تو انشاءاللہ کوئز کا مقابلہ ہوگا یہاں پر. یہاں سے اگر یوں آگے چلتے چلے جائیے تو بالکل آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارا یہ جو کچن کارنر ہے، یہ بھی کسی ایسی باغ میں کسی ایک ووڈن کاٹیج میں کھڑے رہ کر ہم یہاں پر جو ہے وہ کھانا بنا رہے ہیں. اور کچن میں کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ بھی اگر میں نے آپ کو بھی بتا دیا تو میں افطار میں کیا بتاؤں گا. تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے افطار نشریات میں، اور ہم آپ کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ 1:45 انشاءاللہ آج ہم 1:45 پر شان افطار میں آپ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ دسترخوان کا سیگمنٹ ہمارا یہاں سے ہوگا انشاءاللہ. اور یہ خوبصورت یہ چرن پرن مچھلیاں پھول ان سب سے سجا ہے شان رمضان، ان سب سے سجا ہے باغ رمضان. میں بڑے ادب، احترام، عزت، محبت، خلوص اور شائستگی سے گزارش کروں گا جناب برادر قرار الحسن صاحب سے کہ اگر یہاں پر تشریف لیں. اچھا میں نے اس طرح نام لیا کہ ان کا میں نے ایکسپیرینس دیکھا تو مجھے لگا ان کو نہیں لگ رہا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، چونکہ میں ان کو ان الفاظ سے پکارنے کا کم عادی ہوں. اس لیے السلام علیکم. کیسا لگا آپ کو میرا سرپرائز؟ بہت، میں تو مطلب ششدر رہ گیا. آخری لمحے تک آپ کو لگا کسی اور کی کسی میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ وسیم برہانی صاحب کس کا آپ کے چہرے پہ ایکسپریشن تھا کہ کس معزز آدمی کی بات ہو رہی ہے. بھیا آپ کی بات ہو رہی ہے. اس ادب، احترام، محبت، خلوص، پیار اور پتہ نہیں کیا کیا. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. سو آپ روز بروز آپ نے ایک ریورس گیئر لگایا ہوا ہے. اچھا، دن بدن آپ جوانی کی طرف لوٹتے ہیں. منازل تیزی سے طے کر رہا ہوں. اللہ کرے ایسا ہی. یہاں کھڑے ہوئے تو لگ رہا تھا کہ بچپن اور بچوں کا اطفال کا سیگمنٹ جو ہے یہ آپ سے متعلق ہے. کیا بات ہے، ہم سے ہی متعلق ہے. ہم کچھ بچے کھیل کے بس ذرا اپنا اچھا وقت گزار لیں گے انشاءاللہ. 2 باتیں سیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ اس بار. مجھے ابھی یاد آ رہا تھا 2022 کا آخری دن تھا، اور آپ یہ دیکھیے یہ حقیقت اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ شاید وہ کچھ اس کی ویڈیوز بھی شاید پتہ نہیں دیکھی ہم کہ ہم جب یہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو باقاعدہ گلے مل کے ہم آنسوؤں سے رو رہے تھے. اسی لیے یہ نشریات نہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ محفل ہے، یہ کوئی ٹی وی پروگرام نہیں ہے جناب، ورنہ اتنی ایموشنل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی آپ کسی چیز میں. ہم اس طرح آنسوؤں سے تر یہاں سے رخصت ہوئے تھے. حالانکہ آگے عید تھی، چھٹیاں تھی، بظاہر تو مزے تھے. لیکن 30 دن کی وابستگی، بہت خوبصورت یادیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک وہ ایسے گھر کر جاتا ہے ہم سب کے دلوں میں کہ اس سے لگتا ہے کہ جدائی کا تھوڑا سا ایک وقفہ ہے. جی بالکل ایسا ہی. اللہ کرے کہ یہ رونق رمضان اسی طرح برقرار رہے انشاءاللہ. اور ہر برس ہم ایک نئی توانائی کے ساتھ، نئی انرجی کے ساتھ، اور بالکل ایک نئے پن کے ساتھ، یعنی جیسے ہی ایک قدم یہاں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ واپس وہ بٹن جو ہے وہ سوئچ آن ہو گیا ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو ڈھالنا ہے ٹرانسمیشن میں خود کو. تو وہ اللہ کی مدد سے مجھے لگتا ہے کہ پھر معاملات چل پڑتے ہیں الحمدللہ. بلکہ ایسا آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر یہ جو پہلی دوسری نشریات ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ہمارے جو بڑے ہیں جو اس نشریات کو ذرا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں بھائی حوصلہ، ذرا اسپیڈ سلو، آج پہلی رمضان ہے، ذرا تعارف ہی نہیں. یہ ایسا لگتا ہے کہ 30 رمضان کو ختم ہوا تو اگلے دن دوبارہ نشریات شروع ہو گئی. اس کو تھوڑا وہ اتنا الحمدللہ اس میں ایک عادی ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ جو فیٹ ہے بہت ہی شاندار اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. آپ نے تو ابھی تک اسکرین پہ اس طرح سے نہیں دیکھا ہوگا. ہاں میں نے اس طرف نہیں دیکھا. میں نے ہم دیکھ کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ.
ظاہر لوگ بھی اپنا فیڈ بیک دیں کہ اندازہ ہوگا کہ انہیں تو باغ رمضان کا تھیم آپ کو پسند بہت آیا ہے؟ خوبصورت، اور جو میرا خیال ہے یہ اصطلاح اس سے اچھی اس کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتی تھی اس تو سے۔ یہ اس طرح کس کی ہے یار، یہ اس کو ذرا دیکھیں آپ ہیں، اچھا اس کو کچھ ہے نا، کوئی ذہین آدمی ہے؟ ہاں بہت اچھا آدمی آپ ہے۔ تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے؟ تو یہ باغ رمضان کی اصطلاح والے کچھ ہے نا الگ سے ذرا کچھ۔ ماشاءاللہ۔ تو اقرار صاحب پھر ذرا ہم ایسا کریں کہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں تاکہ پھر بریک کے بعد واپس آئیں، تو پھر ذرا دوستوں سے آپ سے بھی گزارش کریں گے تو ذرا کچھ سنتے ہیں۔ ہم نے ہم سے آغاز کیا ہے لیکن ماشاءاللہ۔ ایک دو اور حمدیہ کلام اور پھر نعتیہ کلام انشاءاللہ سنتے ہیں۔ آپ ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پہ ٹکرز یا آنا شروع ہو گئے ہوں گے یا کچھ دیر میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ان نعت خواہ حضرات سے جو سننا چاہتے ہیں پورے مہینے میں آپ اپنی فرمائشیں، بلکہ فرمائش کے آپ حکم کریں اور ہم سب اس کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آتے ہیں تو خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ یہ شان رمضان 2023، یہ ہے باغ رمضان، الحمدللہ آغاز ہو گیا اس کا۔ بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔